کیوں چھیڑا تھا 4 دن پہلے ایک بحث کو؟ اور اگر تم نہیں چھیڑا تھا تو دوسرے دن جواب لیتے نا. جواب تو دیا جا رہا تھا، جواب تو دیا جا رہا تھا. پہلے تو میں گزارش کروں گا آپ کے توسط سے ذمہ داروں سے، اور یہاں موجود ہیں وہ نوٹ کریں اور آگے پہنچائیں، کہ اس ٹی وی چینل پہ گزشتہ 4-6 سال سے ہر سال کوئی نہ کوئی ایک ایسا موضوع اٹھایا جاتا ہے جس سے ملک میں آگ لگے، جس میں ملک میں فساد پھیلے، تناؤ ہو، کھچاؤ ہو، مشکلات میں اضافہ ہو. یہ موضوعات ٹی وی چینل کے بیان کرنے کے نہیں ہیں، اور اگر وہاں بیان کرنا بھی ہے تو پھر سننے کی جرت بھی رکھو. اگر طے ہو گیا ہے کہ بیان ہونا ہے، پہلے تو طے نہیں ہوا. پاکستان کے اندر اس انداز سے مناظروں پر پابندی ہے. عجیب بات ہے کہ اگر سکھر میں مناظرہ ہو رہا ہو، حیدرآباد میں مناظرہ ہو رہا ہو، تو علاقائی انتظامیہ FIR کاٹ دیتی ہے کہ جی مناظرہ تو پابندی ہے مناظرے پر، اور آپ ٹی وی پہ مناظرہ کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، کوئی FIR نہیں کٹ رہی جی، اور کوئی پابندی نہیں لگ رہی اور کوئی تنبیہ نہیں ہو رہی. 3 سال پہلے ایک پیمرا کی طرف سے اس وقت کے میزبان پر ایک نوٹیفیکیشن، ایک لیٹر جاری ہوا تھا، لیکن اب اس دفعہ نہیں ہوا، پچھلی دفعہ نہیں ہوا. تو اول تو یہ بحثیں وہاں کرنے کی نہیں ہیں، اور میں گزارش کروں گا کہ ان بحثوں کو ٹی وی چینل سے رکوایا جائے. جوڑنے کی بات کرو. پہلے ہی مسلمان کم الجھے ہوئے ہیں جو تم مزید الجھانا چاہتے ہو. اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے، شیعوں کا اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، شاید 2% نے بھی مطاع نہیں کیا ہوگا. ایک چیز کا حلال ہونا اور ہے، ہزاروں حلال ہیں جن پر آپ عمل نہیں کرتے. ضروری ہے کہ اگر حلال ہے تو سارے شیعہ مطاع کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اگر چاہتے ہو سننا کہ یہ علمی طور پر کیسی ہے، تو ہم نے بھیج دیے تھے وہ حوالے کہ کون کون سے صحابی مطاع کے نتیجے میں دنیا میں آئے. ہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا. کون کون سے صحابہ محترم تھے جن کی زوجہ عقد مطاع میں ان کے ساتھ تھیں، اور ان کے عقد مطاع کے نتیجے میں کون سا تابعی اور کون سا صحابی محترم کا بیٹا دنیا میں آیا. بہت بڑا نام بتا دوں، ایک مشہور نام بتا دوں؟ پریشان کیوں ہیں؟ ایک بہت بڑا نام ہے عبداللہ ابن زبیر. انہوں نے کہا کہ یہ حرام کام ہے، یہ فلاں ہے. تو ایک صحابی محترم نے آواز دی، خبردار اپنی والدہ سے پوچھو تمہارے والد کا ان سے کون سا حق تھا. تو وہ گئے اور انہوں نے اپنی والدہ ام سلمہ سے کہا کہ اماں ابا کے ساتھ آپ کا کون سا حق تھا، مجھے یہ کہا ہے فلاں محترم نے. کہنے وہ صحیح کہہ رہے ہیں، عقد مطاع تھا جس کے نتیجے میں تم دنیا میں آئے. تو بھائی اگر نبی مکرم کے زمانے میں اور خیبر کی فتح ہو جانے کے بعد یہ حرام ہو گیا تھا، تو پھر حضرت ابوبکر کے زمانے میں صحابہ یوں کیوں کر رہے تھے؟ صحابہ کرام یہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں کیوں کر رہے تھے؟ یہ حضرت ابوبکر کے زمانے تک رائج رہا، حضرت عمر نے روکا. اور ابھی آپ نے 6 سال پہلے تو ایک پمفلیٹ چھاپا تھا کہ حضرت عمر کے 27 کارنامے، ان میں آپ نے 7واں کارنامہ لکھا تھا کہ انہوں نے مطاع کو حرام قرار دیا. پھر کیسے کہہ رہے ہو کہ نبی نے حرام کیا؟ اگر حوصلہ ہے تو پھر یہ ساری باتیں ہونی چاہیے. اور میں تو امام بارگاہ میں کرتے وقت 4 دفعہ سوچ رہا ہوں، اور آپ ٹی وی چینل پر بیٹھ کر پورے ملک کو مصروف کر رہے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ ان موضوعات کو ٹی وی چینلز پہ بیان نہیں ہونا چاہیے، اور ان مضامین کو وہاں بیان نہیں ہونا چاہیے. وہاں بیان ہونا چاہیے ان مضامین کو کہ جو اخلاقیات ہیں، جو گھریلو مسائل ہیں، جو ذاتی الجھنے ہیں، اور جو فقہی مسائل ہیں. میری نماز کا یہ مسئلہ، میرے روزے کا وہ مسئلہ، اپنی عبادات اور اپنے ذاتی معاملات کو بیان کریں. جن میں الجھنے ہیں، جن میں مسائل ہیں، انہیں بیان کریں گے تو اس کے لیے پھر فورم چاہیے، اور اس کے لیے پھر حوصلہ چاہیے، اور پھر جگر چاہیے. تو جدید مناظرے میں پہلی شرط یہ ہوتی ہے، تھکے تو نہیں میری باتوں سے آپ؟ جدید مناظرے میں پہلی شرط یہ ہے کہ طے کریں کہ آپ کو ماننا ہے. اگر سامنے والا ماننے کی نیت سے بیٹھا ہے تو پھر مناظرہ ہوگا، اور اگر نیت ہی ماننے کی نہیں ہے تو وقت ضائع نہیں کرو ہمارا.